اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ رانا صوفی ایڈی پنوار یوٹیوب چینل کے تمام ویور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وہ مقام جہاں امام الانبیاء ٹھہرے تھے، مکہ سے میدان عرفات اور جبل رحمت تک کا سفر اور زیارات آپ کو کرواتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر زیارات کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك۔ ویور، جب آپ طواف مکمل کر لیتے ہیں، 7 چکر لگا کر طواف کے مکمل ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر سعی کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ تو آئیں ہم سعی کر لیتے ہیں۔ یہ سعی کا مقام ہے صفا اور مروہ، جہاں اماں حاضرہ علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو پھر اماں حاضرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑی۔ تو یہاں پر دوڑنا ان کا اللہ نے کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج بھی وہ لائٹیں سبز جو نظر آ رہی ہیں، یہاں پر آ کر ہر بندے کو اپنی طاقت کے مطابق دوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے صفا اور مروہ۔ تو یہاں پر سارے طواف کر رہے ہیں، ایک چکر جاتے ہوئے مکمل ہوتا ہے اور پھر واپسی پر دوسری سائڈ سے آتے ہوئے دوسرا چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح 7 چکر مکمل کرنے۔ یہ درمیان میں ویل چیئروں والوں کے لیے، بزرگوں اور ضعیف لوگوں کے لیے، وہ سامنے جو دوسری سائڈ ہے وہاں سے طواف ہوتا ہے واپسی پر۔ تو اسی طرح یہ چکر مکمل کیے جاتے ہیں اور 7 چکر مکمل ہونے کے بعد یہ صفا اور مروہ صحیح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بال منڈوانے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لائٹیں سبز آ گئی، یہاں پر آ کر دوڑنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اب لوگ دوڑتے ہیں یہاں سے، یہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح دوڑنا ہوتا ہے۔ آئے ناظرین، آپ کو جبل رحمت کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ نیچے میدان عرفات ہے اور وہ سامنے بالکل جبل رحمت ہے۔ یہ نیچے میدان جو تھا، یہ سارے کا سارا عرفات کا میدان ہے اور یہ خوبصورت پتھر جبل رحمت کے ہیں۔ اس جبل رحمت کا یہ شان اور شوکت یہ ہے کہ یہ جبل رحمت وہ مقام ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کی اٹھنی آ کر ٹھہری۔ اور دوسری نسبت اس کی یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات بھی اسی پہاڑ پر ہوئی، جبل رحمت پر، اور دعا بھی قبول ہوئی۔ تو یہ ہے جبل رحمت۔ اور نیچے یہ مقام جو نظر آتا ہے آپ کو، یہ عرفات کا ہے۔ یہ خوبصورت پتھر، یہ پہاڑ جبل رحمت، عربی میں جبل میں نے پہاڑ کو کہا جاتا ہے، تو یہ جبل رحمت ہے۔ اور جبل رحمت کی طرف جاتے ہوئے یہ سیڑھیاں اوپر کی طرف یہ جبل رحمت کی طرف جا رہی ہیں اور یہ مقام جبل رحمت کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ خوبصورت نیچے منظر جو نظر آتا ہے، اور یہ سامنے بالکل جبل رحمت کا وہ مقام جو منار سا بنا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اور یہ جبل رحمت پہاڑ ہے، یہ دیکھیں، یہ سامنے بالکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ نیچے عرفات کا میدان ہے، چاروں طرف اس پہاڑ کے چاروں طرف میدان عرفات ہے۔ اور یہ بلند و بالا مقام جو ہے، یہ جبل رحمت کہلاتا ہے۔ اور ظاہرین، عمرہ ظاہرین اور حاجی حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر حج کے دوران ٹھہرا بھی جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے مقام ہے، یہ جبل رحمت کا مقام ہے۔
اور یہاں پر آ کر لوگ باقاعدہ طور پر دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ کے حضور، کیونکہ جو روایات میں آتا ہے کہ اماں حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی اسی جگہ پر ہوئی، تو اس نسبت سے یہاں پر لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی، امت مسلمہ کی مغفرت کی اور عالم اسلام کی سربلندی کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور بے شمار اپنی مرادوں کے لیے اللہ کے حضور گریہ زاری کی جاتی ہے۔ حاضرین، اس مقام کو بڑی اعلیٰ اور عرفہ فوقیت حاصل ہے، اسی لیے لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ آئیں آپ کو اب وہ مقام دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ترکیوں نے مسجد بنائی تھی، تو ترکیوں کے جانے کے سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد یہ سعودی عرب کے ہینڈ اوور ہو گیا، تو انہوں نے یہ مسجد کو، جہاں ترکیوں نے ممبر کو ایک مسجد کی صورت بنا کر حضور کی نشانی کو رکھا، یہاں پر حضور نے خطبہ فرمایا تھا، تو ترکیوں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، اس کی نشانی ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی کو بڑا محفوظ کر کے رکھا تھا۔ یہ سعودی عرب حکومت نے یہ دوار کو اندر کر کے سمیٹ دیا تھا۔ یہ جو سامنے دیکھے محراب نظر آ رہا ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے خطبہ فرمایا تھا۔ یہ دوار گرنے سے ظاہر ہو گیا ہے، تو اللہ کرے جب آپ دوبارہ جائیں تو آپ کو اس کی زیارت ہو جائے۔ تو یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے، اور یہ حج کے دوران جبل رحمت کا مقام ہے۔ لوگ تسبیحات پڑھتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر قیام کرنا حج کے دوران لازمی ہوتا ہے۔ یہ حج کے مناظر ہیں کچھ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، یہ حج کے مناظر ہیں۔ حج کے دنوں میں جبل رحمت اور میدان عرفات کا منظر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ جبل رحمت پر موجود ہیں اور اللہ کے حضور گریہ زاری کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے توسل سے بخشش و مغفرت مانگنے کی کوششوں میں جاری ہیں سب کی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ میدان عرفات قیامت کے دن یہاں پر ہی اللہ کا عدل ہوگا، تو یہ بہت بڑا میدان ہوگا۔ حاضرین، یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حج کے دوران کے ہوتے ہیں۔ حج میں حاجی یہاں پر آ کر ٹھہرتے ہیں اور عرفات میں، اور یہ مقام عرفات اور جبل رحمت پر آ کر لوگ قیام کرتے ہیں، اور یہاں میدان عرفات میں یہ بہت چاروں سائڈوں پر سے گھرا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں رات کے مناظر بھی دکھاتا ہوں کہ رات کے مناظر کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ جبل رحمت سے یہ نیچے دیکھیں، چاروں طرف میدان عرفات اور بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ